बता दें कि आपके पास कैसे ये पैसा आया। ईद के बाद हमारा रुख रायवंड होगा। अगर भूतिया चौक से आगे आने की आपने कोशिश की, मुस्लिम लीग नून के मतवाले आपकी टांगें तोड़ देंगे। अगर ये कोई भी रुकावटें डालेंगे इसमें कि जो उसका रद्द अमल आएगा वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अगर 2 लाख बंदा इकट्ठा ना हुआ, इस पागल खान को और शेख शैतान को इस कौम के ऊपर रहम करना चाहिए। हम कहते हैं कि नवाज शरीफ बताओ कि पैसा बाहर गया कैसे? वो एक ही मोटरवे के दूसरी तरफ फीता काट देता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिस मुकदमे की वकालत अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे की है उस पर कश्मीरी अवाम भी शुक्रगुजार हैं, अहले वतन भी मुतमईन हैं और अपोजिशन जमातें भी पजीराई करने वालों में शामिल दिखाई दे रही हैं। धीमे लहजे में यह मुकदमा इतनी जानदारी से लड़ा गया कि जनरल असम्बली में भारत अपनी पूरी तकरीर में पाकिस्तान के दायरे से बाहर नहीं निकल सका। पाकिस्तान सफारती जंग में भले ही कमज़ोर फरीक है, मगर जिन दाव पेच का सहारा भारत ले रहा है, महसूस होता है कि इनसिक्योरिटी इस रियासत में ज़्यादा है कि जो हक़ाइक़ को रद्द करके जंग जीतना चाहती है। कल वज़ीर आज़म मोदी ने भारत में वाटर कमीशन के इजलास में की सदारत की और इंडस वाटर ट्रीटी पर नज़रसानी की। और आज नाज़रीन, नज़रसानी पाकिस्तान के मोस्ट फेवरेट नेशन के स्टेटस यानी कि उसकी हैसियत वापस लेने पर की जा रही है। खबर है कि भारत अब साख कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आएगा। इस कॉन्फ्रेंस में भूटान, बांग्लादेश की आमद भी मुतवक्की नहीं है। पाकिस्तान और भारत मैदान जंग में ना भी उतरें, सफारती मुकाबला गुमसान का होगा। रियासत पाकिस्तान के लिए ये महाज कठिन है और ऐसे में दाखिली सियासत को फूंक फूंक कर कदम रखना है, जिसका जिक्र इसलिए आज ज़रूरी क्योंकि 3 दिन बाद 30 सितंबर का रायवंड मार्च होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर सोलो फ्लाइट ही नहीं बल्कि कम्प्लीटली आइसोलेटेड दिखाई दे रही है, जहां पैट यानी ताहिरुल कादरी की जमात और मुस्लिम लीग का भी उनके साथ मैदान में उतरने को तैयार नहीं है। अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुल्क वापस पहुँच चुके हैं। अब गो के उन्होंने इंटरनेशनली बड़ा फेयर्स और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मुकदमा लड़ा है कश्मीर के हवाले से, लेकिन अब अंदरूनी सियासत जो है, अंदरूनी हालात जो हैं, उसका सामना मुस्लिम लीग नून कैसे करेगी, इसी पर बहस करेंगे। आज एक छोटे से वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। तारुफ करवा देती हूँ, मोहम्मद जुबैर हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, वज़ीर मुमलिकत बराए निजकारी हैं और अहम टीम का हिस्सा हैं जो नज़रसानी कर रही है, गौर व फिक्र कर रही है कि 30 सितंबर को रायवंड मार्च के हवाले से क्या रद्द अमल, स्ट्रैटेजी और पॉलिसी हुकूमत वक्त की होनी चाहिए। उनके साथ ही मौजूद है अली मोहम्मद खान साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, और लास्ट बट नेवर द लीस्ट फिरदौस आशिक अवान साहिबा, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। और हमेशा मैं इसलिए याद करती हूँ, लास्ट टाइम आपकी जो आपने अपने हलके से 80,000 वोट लिया, मुझे वो नहीं भूलता। सो एज अ वुमन, सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम। मैं स्टार्ट करूँगी पहले 30 सितंबर से, क्योंकि वज़ीर आज़म वापस आ गए हैं एंड वी विल टॉक अबाउट जो इंटरनेशनल हमें इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस दरपेश हैं, मगर उससे पहले अब बात करनी है कि अगले 3 दिन के अंदर जो एक बड़ा मसला ज़ुबैर साहब खड़ा होने जा रहा है रायवंड मार्च की सूरत के अंदर। आई बिलीव आई स्पोक टू यू अबाउट 2-3 वीक्स अगो एज वेल, आपसे बात हुई थी और आप तब भी हाई लेवल मीटिंग के अंदर अटेंड करने जा रहे थे टू डिस्कस कि यार हुकूमत वक्त का क्या स्ट्रैटेजी, क्या लाहे अमल होना चाहिए। 3 दिन रह गए हैं सर, क्या स्ट्रैटेजी है? मैं आपको बता दूँ, पहले तो मैं ये बिल्कुल वजाहत कर दूँ, और जिस दिन से मैं भी बाहर गया था, आप तो हज पर गई थी, और जब आके मुझे पता चला था ज़ईम कादरी की एक शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी, एंड आई थिंक उसी वक्त मैंने इजहार किया था दिस इज़ नॉट अ डन थिंग। और जो हम अपने आइन का, आपको उनका लहजा और ज़बान अच्छी नहीं लगी, मतलब पूरी स्ट्रेटजी नहीं अच्छी लगी थी, और बाय द वे उनको किसी ने इजाज़त नहीं दी थी। तो मैं बिल्कुल क्लियरली ये कह दूं, आपने किसको ये पैगाम दिया था? कस परसों राना सनाउल्लाह फिर बोले हैं? नहीं, पहली बात उन्होंने पागल खान और शेर शैतान और पता नहीं कौन-कौन से अलकाबात से नवाजा है। न्यूयॉर्क से मैसेज दिलवाया, चीफ मिनिस्टर ने तमाम अजला के को एड्रेस किया, उन्होंने क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया। सो ज्यादापन अपनी क्या कम्युनिकेट किया सर? कि हम कुछ नून के मतवाले नहीं निकले, एब्सोल्युटली नो, बंद है, मना है। देखें, मैं बिल्कुल एक संजीदगी से एक गवर्नमेंट का एक पॉलिसी बयान दे रहा हूँ कि कुछ भी नहीं करेंगे।
اور کرنا بھی نہیں چاہیے. اور جو ڈنڈے لے کے تیار ہیں ان کو آپ منع کر رہے ہیں. بالکل منع کرتی ہے, ایبسلیوٹلی. دیکھیں نا, دیکھیں ورکرز کو یہ بھی, ان کو بھی پتہ ہے کہ جی ورکرز جو ہوتے ہیں نا وہ ایک جوشیلہ پن میں جو بھی کریں تو یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ اس کو ٹھنڈا کرنا. اور یہ ہم سب کے انٹرسٹ میں, سب پولیٹیکل پارٹیز پورے پاکستان کے انٹرسٹ میں کہ یہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں رائیونڈ میں جو جلسہ گاہ ہے وہاں کریں. اور میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ فیل ہو, اللہ کرے, لیکن ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے. اس لیے ڈر خوف نہیں ہے کہ یہ کنسسٹنٹلی جو بھی انڈیکیٹرز اویلیبل ہیں اس کے ڈر خوف کس چیز سے نہیں ہے؟ مجھے بڑی انٹرسٹنگ آپ کی یہ بات لگی. ڈر خوف کس, اس کو آپ کہہ رہی تھی نا کہ اسٹریٹجی کیا بنا رہی ہے. ایک سیکنڈ آئی ایم ویری انٹرسٹڈ, آئی ایم کیوریس ان فیکٹ, یو نو وائی. آپ کہتے ہیں ڈر خوف نہیں ہے. اب اس ڈر خوف کو میں کس طرح ٹرانسلیٹ کروں؟ اس لیے کہ جو عمران نے جو ہائپ کریٹ کیا نا کہ as if something is going to happen on September 30th, not in terms of violence or anything, but in terms of the fact کہ جی عوام کا دباؤ شاید اتنا بڑھ جائے گا سپتمبر 30th کو. بالکل بھی نہیں, کیسے بڑھے گا؟ دیکھیں 6 سپتمبر کو بھی ہوا تھا, اس سے پہلے 3 سپتمبر کو بھی ہوا تھا. تو جب وہی پاکستانی قوم ہے نا, اور کوئی کہ ہم کہیں سے امپورٹ کر کے لا رہے ہیں. یہ ضرور ہے کہ پورے پاکستان سے انہوں نے ایفرٹ کر رہے ہیں, کراچی میں بھی گئے ہیں, ہر جگہ سے ایفرٹ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں عوام کے لیے پاناما ایشو ہے ہی نہیں اس لیے پریشر بڑھے گا نہیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا اتنی سویپنگ سٹیٹمنٹ کہ پاناما ایشو ہے ہی نہیں, یا تو یہ پاپولر ویری ویری لو. اور ایک دیکھیں ٹائم کے ساتھ, میں یہ پارٹی بازی نہیں کر رہا, ٹائم کے ساتھ ایک چیز جو ہوتی ہے اس میں وہ جب وہ پیک پر تھا, جب انہوں نے پشاور سے شروع کیا تو اس وقت ان کے اپنے مارے گئے نا سر, دھوپ عروج کے اوپر تھی, ساتھ رمضان تھا, تو یہ نکلنے کے جوگی نہیں تھے اس ٹائم. میرا خیال ہے ان کی بہت پور پلاننگ تھی. آئی تھنک انہوں نے بہت ٹائم ویسٹ کیا. دیکھیں رمضان ختم ہوا ہے فرسٹ ویک آف جولائی میں ختم ہوا ہے. the whole of July they were sitting and thinking or whatever planning. تو وہ ہمارے لیے تو بڑی کمفرٹیبل تھی کہ ان کے ہمیشہ جو اسٹریٹجسٹ ہیں نا, جو وہ بڑے کلاسی, وہ بہت ہی وہ پڑھے لکھے جو ان کے اسٹریٹجسٹ ہیں, ان کو پاکستان کی پالیٹکس نہیں پتا, سر سیاست نہیں جانتے, وقت کی نزاکت نہیں سمجھتے. شاید یہ بھارت کے ساتھ کشیدگی ان کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز بن گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو آپ کو حج کی مبارکباد. الحمدللہ, تھینک یو. اور کھجوریں رکھنی چاہیے تھی ویسے. آپ زمزم بھی گھر آ کے شکریہ. ویسے گھر نہ ہی آئے, ویسے اور لسٹیں نکل آنی ہیں. آپ لوگ ادھر سے مبارک دیں, ادھر ہی آپ کو کل کھجوریں دے دیں گے. سب سے پہلے تو زبیر صاحب کا شکریہ, انہوں نے دعا دی ہمیں کہ اللہ کرے کامیاب ہو, اور یہ پلاننگ بھی ہمارے لیے کرنا چاہتے ہیں کہ پلاننگ ان کی ٹھیک نہیں تھی. تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. آدھا بھائی دیا ہوا ہے نا, آدھا گھر دیا ہوا ہے آپ نے. میں کہتا ہوں پورا ہی آ جائیں. چلے سر, یہ حق کے سفر میں پورا ہی آ جائیں. دیکھیں 30 کو کچھ نہیں ہونے لگا, کوئی حکومت نہیں گرنے لگی, کوئی عدم نہیں مچے گا, کوئی لڑائی نہیں ہوگی, ہمارے ورکر پیسفل رہیں گے. اور مجھے امید ہے کچھ بھی نہیں ہونے لگا تو آپ پاپڑ بیلنے جا رہے ہیں ادھر. کچھ بھی نہیں ہونے لگا کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو خوف ہے وہ نہیں ہونے لگا. یعنی کہ میاں صاحب کو ہم احتساب کروانے خانہ کعبہ لے جائیں جس طرح جہاں سے آپ آئی ہیں, یا ان کو کوئی تبت یا کیا پاناما میں وہاں پاناما ہی لے جائیں. پاکستان میں احتساب ہونا ہے تو ایک فورم پہ ہونا ہے. فورم کون سا ہوگا؟ دیکھیں کوئی عدالت اس کو نہیں کر سکتی. ویسے میں بتا دوں, ایک فورم ہوگا جوڈیشل انکوائری جس میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہوں, کیونکہ انکوائری عدالت نہیں کرتی, انکوائری ایک کمیشن کرتا ہے. وہ کیسے بنے گا؟ وہ ٹی او آر سے نکل کے بنے گا. سینٹ کے اندر آج بل جو ہے, سینٹ ہے, الیکشن کمیشن ہے. جی مگر سینٹ کے اندر پیپلز پارٹی کا بل جو ہے وہ بھی آج میجورٹی ووٹس کے ساتھ جو ہے وہ اپروو ہو چکا ہے. سو the question remains at this point of course کہ یہ دونوں فورمز جب کھلے ہیں اور ادھر کام چل رہا ہے تو is it in the best of interest, because یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسے موقع پر جب ہمیں چیلنجز درپیش ہیں, سرحدیں محفوظ نہیں ہیں, بہت قسم کا ایک of course pressure build ہو رہا ہے دونوں افغانستان سے بھی بھارت سے بھی جانے پہ, so you're not doing a service to the state by doing what you're doing. آپ بڑا آپ نے سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیا. میں نے نہیں دیا, یہ نون لیگ کہتی ہے کہ وقت سر صحیح نہیں. آپ نے بڑے دو بنیادی سوال پوچھے ہیں ایک ہی گو میں. ایک یہ ہے, دیکھیں سپریم کورٹ کا ہمیں نہیں پتا تھا کہ انہوں نے آج ایکسیپٹ کر لینا ہے, لیکن ابھی یہ کیس ایکسیپٹ نہیں ہوا, میرٹس پہ ابھی اس کی ڈسکشن نہیں ہوگی. جب یہ سٹارٹ ہو جائے گا پھر یہ سب جوڈس ہو جاتا ہے. ابھی یہ صرف دیکھا جائے گا, انہوں نے صرف ایکسیپٹ اس پہ کیا ہے کہ کیا اس کو ہم چلائیں یا اس کو ریجیکٹ کریں. ایک دوسرا جو آپ نے وہ دوسرا ایشو جو اٹھایا پاکستان کے محاذ جو ہندوستان کا ایشو ہے, اگر کسی ایک بھی لمحے ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہمارے اس مارک سے پاکستان کی یونٹی ڈسٹرپ خدا نخواستہ ہوتی ہے تو ہم بھی پاکستانی ہیں,
جس طرح زبیر صاحب پاکستانی ہیں, نون لیگ میں بیٹھے ہیں, تو انہی کے بھائی اسد عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں, وہ بھی پاکستانی ہیں, عمران خان بھی اتنے ہی پاکستانی جتنے نواز شریف. تو ہم پھر, اور اس پہ عمران خان کا بیان بھی آ چکا ہے کہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہوگی تو ہم اپنی اسٹیٹ کے ساتھ, اپنی پاک فوج کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے, ہم میاں صاحب کے پیچھے مضبوطی سے کھڑے ہوں گے, اپنی حکومت کے ساتھ تکڑے کھڑے ہوں گے. لیکن کیا کریں, ابھی تو لڑائی نہیں ہے خدا نخواستہ, کوئی ایسے حالات نہیں, گیدڑ ببکی دے رہا ہے نریندرا مودی, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. دو نیوکلیر سٹیٹس کو یہ مذاق نہیں ہے کہ اس طرح سے اگر جنگ ہوئی خدا نخواستہ ہوئی تو وہ شارٹ رینج نہیں ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ حکومت وقت کی طرف سے کہا جا رہا ہے وقت کی نزاکت ہے, ایسے نہ کیجئے, دس از جسٹ اے کور, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے؟ بڑا آسان سا کام ہے, بڑا آسان سا کام ہے. آج ہی ایکسیپٹ کرنے احتساب کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے, ہمیں کوئی شوق ہے, ہمیں کوئی ہماری ہابی ہے کہ وہاں پہ جا کے ہم مارچیں کرتے پھریں, یہ ایکسیپٹ کریں احتساب کے لیے. پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے فردوس صاحبہ؟ میں تو پچھلے 5 مہینے سے یہی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو مبارکباد, چونکہ اسی کو آگے لے کے چلیں. لیکن بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے. نہیں ویسے 40 دن تک حاجیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, میں پیپلز پارٹی کے ریوائیول کی دعا کروں گی اگر آپ ریکویسٹ کریں. دیٹس گڈ. اور یہ آپ نے گورنمنٹ کو ہوتا نہیں کچھ دکھائی دے. پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی فیسیلیٹیشن اور اوپننگ ریمارکس میں پرائم منسٹر صاحب کی اسپیچ کو آپ نے اپریشیٹ کیا, اور سب کر یہ اچھا جیسچر, نہیں سب نہیں کر رہے, اس میں کنٹراڈکٹری اپروچ بھی ہے اور کچھ لوگوں کی ریزرویشن بھی ہے. اور ایک پرائم منسٹر ایز اے اسپوکس پرسن آف دس کنٹری UN فورم پہ اگر پاکستان کی بہتری کے لیے بولتا ہے تو یقیناً وہ ہم سب کے لیے ایک پازیٹیو انرجی ہے جو کسی نہ کسی طرح اس قوم تک آنی چاہیے. لیکن اس میں بہت سارے گیپس بھی تھے, مسنگ پوائنٹس بھی تھے, اور وہ ساری چیزیں جو ہے جب آپ اینالائز کرتی ہیں تو آپ گورنمنٹ کی اسپوکس پرسن نہیں ہے, اس لیے میری ریزرویشن ہے. میں نے تو جتنے بائی اینڈ لارج کیے انٹرویوز اعتزاز احسن کے اور اپوزیشن لیڈر کے اور میجر آپ کے لوگوں کے, مشاورتی عمل ہی 5 مہینے سے چل رہا ہے. وہ جب دعوت بھی دی شاہ صاحب نے, قریشی صاحب نے آ کے, انہوں نے کہا مشاورتی عمل, اپنی لیڈرشپ سے بات کریں گے. آخری یہ بات ہوئی, میں نے جب ڈبل کراس کوشچننگ کی, ناراضگی ہو گئی کہ بھئی ہمارا مشاورتی پروسیس ہے, چلنے دیں آپ. میں حج کر کے واپس آ گئی 3 ہفتے لگا کے, ابھی بھی مشاورتی پروسیس ہے, وہ پرسوں نکلنے والے. آپ چنیوٹ سے فیصلہ باد کی ریلی تو نکال رہے ہیں 30 کو, وہ نکالنے کو آپ تیار ہیں, مگر اگر اتنے پرجوش طریقے سے اور فنڈامنٹلی یو اگری ود اٹ, اصولی طور پہ پرنسپلی یو وانٹ ٹو اسٹینڈ ود دیم, کیوں نہیں جاتے ان کے ساتھ؟ دیکھیں اس کے لیے 2 پولیٹیکل جماعتیں, PTI اور پاکستان پیپلز پارٹی, کنسنسس اس پوائنٹ پہ دونوں کا نقطہ ایک ہے, منزل ایک ہے, راستے ڈیفرنٹ ہے. یہ اس دھرنے سے دیکھیں, اگر پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کچھ اچیو کر پائیں گے, آئی ایم شیور کہ ذاتی رائے نہیں, خورشید شاہ صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ نہیں, ان کو نہیں لگتا. دیکھیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی جماعت جب عوام کو سڑکوں پہ لے آتی ہے اور عوام کسی 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کنسنسس کریٹ کر کے باہر نکلتے ہیں تو پھر حکومت کوئی بھی ہو اس پہ پریشر آتا ہے. یہ کہنا کہ حکومت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, مگر آپ اس میں ہمارا نہیں ڈالنا چاہتے اس کے اندر ٹوکن پارٹیسپیشن یا ماس موبلائزیشن یا آپ کو گلا شکوہ ہے اس حوالے سے, یا تو آپ مشاورتی عمل میں ان کو حصہ نہیں دے سکے, نہیں کنونس کر سکے. ابھی تک ان کی طرف سے, چونکہ PTI کی طرف سے ایک فارمل انویٹیشن پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت تک نہیں گیا. اب ٹل انٹل وہ نہیں جاتا. پلاننگ پر کیوں کر رہا ہوں, 6 مہینے سے تو وہ انویٹیشن کا انتظار. میں نے تو ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ آپ کی بہت بڑی اسٹرینتھ رہی ہے زبیر صاحب, ایک بکھری ہوئی اپوزیشن آپ کی حکومت کے لیے بہت بڑی اسٹرینتھ رہی ہے. لیکن میں آپ کو اپنے ڈائریکٹری مسٹر زرداری بتا دوں, جو مجھے خود ان سے لنڈن میں آج سے 2 مہینے پہلے, یہ آپ نے 2 مہینے پہلے, میں ابھی میٹنگ کر کے آئی ہوں, میں تو اپنا بتا رہا ہوں, بائی دا وے اس میں پیپلز پارٹی کے بھی لوگ تھے, PTI کے بھی تھے, اور ان کا جی ہاں وہ پارلیمنٹری ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا. تو میں کسی اور کام سے گیا ہوا تھا, تو ہم زرداری صاحب سے ہوٹل میں, انہوں نے ہی واز ویری نائس انف 4 گھنٹے دیے تھے, اور اسپیسیفک ان کا یہ تھا کہ میں اپنا کندھا عمران خان کے لیے نہیں دوں گا, کیونکہ وہ مجھے استعمال کر کے اپنا پولیٹیکل آبجیکٹیو اچیو کریں گے. ویری کلیئر ہے. آئی تھنک یہ مگر پولیٹیکل آبجیکٹیو تو آپ کی پنجاب لیڈرشپ کا بھی بڑا ہے, 80,000 ووٹ لے کے جیتی تھی, اب ان کا ہلکا سویپ کر گئے خواجہ آصف, ٹھیک ہے نا. ایک وقت تھا ڈیڈ
those times are gone. अब किधर रिवाइव करेंगे अपने आप को? इनका तो टिकट लेने को लेकिन तैयार इनको नहीं तो है, जब 5,000 साहब की शक्ल चढ़ाने के फ्लैग्स पे तैयार नहीं है। आप मैं स्पोक्स पर्सन जरदारी साहब के जुबैर साहब को ना बनाएं। मतलब मैं आप जरदारी साहब के स्पोक्स पर्सन वो नहीं हो सकते। जुबैर साहब, आप थ्वॉट कर सकते हैं इस पूरे इशू को। अब आपके हाथ में द बॉल इज इन योर कोर्ट, सो टू से। अब जो ये बिल लेकर आए हैं, आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि अगर ये बिल आप एक्सेप्ट कर लें, हुकूमत वक्त एक्सेप्ट कर ले, तो दे विल कॉल ऑफ द मार्च। परसों जो होने जा रहा है, यू कैन कॉल इट ऑफ। मैं पहली बात तो ये पनामा लीक्स इन्वेस्टिगेशन की कमीशन का जो बिल लेकर आए हैं, एक्सेप्ट इट। नो इसलिए पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं, एक तो मैं ऐसे प्रोग्राम में किसी में नहीं जाता जहां 4 लोग हों और पनामा पर डिस्कशन। अब मैं 1-on-1 करता हूं पनामा पर, बिकॉज आप ऑपोजिशन को भरपूर मौका देते हैं, हमारा मौक़िफ़ नहीं आया। 1 मिनट में मैं सिर्फ बता दूं, दुनिया की हमें शुरू दिन से एग्जांपल दी जाती है जी, इंग्लैंड में ये हुआ, इंडिया में ये, किसी मुल्क में पनामा के बाद कमीशन नहीं बना। जो एग्जिस्टिंग रेजिग्नेशन नहीं, जो कंट्री के लॉज होते हैं, ये प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग, जो कंट्रीज के लॉज होते हैं, जो 20 करोड़ पाकिस्तानी अवाम हैं, उन्हीं लॉज के तहत चलते हैं। हर दफ़ा किसी का मसला, किसी बेवा का मसला होता है तो कमीशन नहीं बनता। पाकिस्तान की एग्जिस्टिंग मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, नहीं मैंने तो एक पाकिस्तान में जिस तरह एक बेवा का घर है, उसका कब्जा हो गया, तो वो उसी प्रोसेस से जाती है ना जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं। मेरे कहने का मतलब सुन लें मेरी लॉजिक, दूर की कोड़ी ओ भाई सुन तो लें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, इमरान खान एवरी सिंगल डे एक चीज़ कहते हैं कि जी हमारे इदारों ने नहीं काम किया। मेरा ख्याल है, अगर आप मुझे, जो मैं कह रहा था ना कि हमें मौका नहीं मिलता, SCCP ने क्या काम किया इस सिलसिले में, FBI ने क्या काम किया, जो 2 इदारे थे जिनको काम करना था। अगर ये अनसेटिस्फाइड है, अगर ये सेटिस्फाइड नहीं है उस प्रोसेस से, और मैं चैलेंज करता हूँ कि बिल्कुल प्रोफेशनल जिस तरह डिबेट करते ना, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह बैठे हैं, वैसे अगर ये डिबेट कर ऑफ एयर भी करने के लिए मैं तैयार हूं उनके साथ कि ये देखें ये स्टेप्स लेने थे। आपके हिसाब से कौन सा स्टेप लेना था? एक सवाल है आपसे, बिकॉज़ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। एक चीज है यहाँ पे मैं थोड़ा सा खान साहब से डिसएग्री करता हूँ, इमरान खान साहब से। वो कहते हैं इदारों ने काम नहीं किया, मैं कहता हूँ किया है, बहुत ज्यादा काम किया है, इनको प्रोटेक्ट करने का काम किया। नहीं, मैं जबरदस्त काम किया। ये देखें, मैंने कहा प्रोफेशनल से बात करते हैं, वो कभी भी नहीं ऐसे। मैंने एग्जांपल दी थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट जब बैंकर बैठा होगा तो वो ऐसे बातें नहीं करेगा, वो मुझे कहेगा कि जी इस कानून के तहत FBI में एक वक्फा ले लूं, फिर समझाइए जरा, बिकॉज FBI ने तो डे 1 से बताया है कि उनकी एक लिमिटेशन है बाय लॉ, वो 3 से 5 साल से पहले के गोशवारे और डिटेल्स नहीं निकाल सकते। सो एक वक्फा ले लें, उसके बाद जरा बताएं कि ये इदारे कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। एब्सोल्युटली। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। नैब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि घर की मुलाजिम दिखनी शुरू हो गई है, 1-1 लाख के केसेस उठाती है और बड़े बड़े मगरमच्छों को हाथ लगाने से कतराती है। FIA को भी हमने पिछले 3 सालों में देखा है। सबसे बोल्ड कदम जो शायद उठाया गया वो डेक्लन वॉल्श के एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के आर्टिकल के ऊपर रातों रात मीडिया हाउस बोल पे ताले लगवा दिए गए, रातों रात गिरफ्तारियाँ हो गई। उससे बढ़ के ना असगर खान केस पे कोई पेशरफ देखी है, ना किसी और हवाले से एक्टिवेटेड देखा है। FBR के ऊपर मैं जुबैर साहब से पूछ रही थी ब्रेक से पहले कि उसकी तो लिमिटेशंस हैं। जी नहीं, लिमिटेशंस एक चीज़ है और ये पूरी दुनिया में होती हैं। पूरी दुनिया में जब कानून बनते हैं ना, हर जगह एक लिमिटेशन है। ये हमारा नया बना है सर कि अगर नॉन फाइलर हो तो आप नहीं मैं नॉन फाइलर हो तो इतने खोलो। मैं उसकी बात कर रही हूँ कि अपनी लिमिटेशंस के अंदर वो तो डे 1 से कह चुके थे वी कांट टच दिस। नो पहली बात तो ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये लिमिटेशन दुनिया के हर मुल्क में है। सो पाकिस्तान इज नॉट यूनिक और ना ही हमने ये कानून बनाया है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने किया क्या है, अभी तो वो उस पर आए ही नहीं ना। It's not about unique or not सर, कानून तो आप लोग खुद बनाते हैं और उससे इस्तेफादा मुस्तफीद भी खुद ही होते हैं सर। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट सबसे ज्यादा 92 में जो बना, किसने सबसे ज्यादा उसका फायदा उठाया? देखा, तभी मैं कहता हूँ आप एहतजाज को पूरा मौका देती है ना। मैं उतना बड़ा लीडर तो नहीं है, तो मतलब हमारा नैरेटिव तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करते उधर बैठ के, तो नैरेटिव तो सुन लेना, फिर आप बिल्कुल सवाल बताइए। देखिए FBR ने क्या कहा था। FBR ने एक ये कहा था
کہ پہلے تو لا بتانے کی ضرورت ہے کہ جی ریزیڈنٹ پاکستانیز کا کیا لا ہے اور نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کا کیا ہے. نان ریزیڈنٹ پاکستانیز پاکستان کی کسی ریگولیٹری اتھارٹی کو رپورٹ کرنے کے مجاز تو حسن حسین تو نکل گئے. میں حسن حسین نہیں, پہلے میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ پہلے تو ایک قانون بتا رہا ہوں نا. معلوم ہے سر, جس طرح شوکت عزیز بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اگر شوکت عزیز کو کہیں گے کہ اپنی ارننگز بتائیں آپ نے یہ کہاں سے لیے تھے, سمجھ گئی سر. تو میرا ایک سمپل سا جواب, ایک سمپل سا سوال ضرور سر. حسن حسین تو نکل گئے کاز نان ریزیڈنٹس ہیں. نواز شریف کا آپ لوگ کہتے ہیں کہ نام ڈائریکٹلی ہے نہیں پہ نامہ میں, تو مکاؤ کیس میں نہیں مکاؤ کیس نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے کیا کیا ہے. ہم نے اگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ زیادہ بولتی ہیں, مجھے کم وضاحت کرنے دے رہی ہیں. جس طرح ایکسکلوسیو بلائیں نا آپ, تاکہ دل کھول کے ناراض ہوتے ہیں. بولیے. کیونکہ دیکھیں جو سننے والے نا وہ یہ پتہ کیا محسوس کرتا ہے کہ جب یہ اٹس ناٹ اباؤٹ می, کہ کوئی بھی پروفیشنل ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ نہیں الاؤ کرتے باقی سارے ایک دوسرے کو. ایس سی سی پی نے 600 نام لیے, ان 600 نام کے جو تھے ایس سی سی پی صرف مجاز ہے کمپنیز کے لیے, انڈیویجولز کے لیے نہیں ہے. باوجود اس کے انہوں نے کہا کہ یہ 600 جو لوگ ہیں یہ 70,000 کمپنیز کا ڈاٹا نکالا کہ ان کے ڈائریکٹرز کے نام کیا ہیں. اس میں سے 155 جو تھے ان 600 کے جو پاکستانی کمپنیز میں ڈائریکٹرز ہیں. پھر انہوں نے ڈاٹا نکالا کہ ان کمپنیز کی انویسٹمنٹ کہاں کہاں ہوئی ہے پچھلے 5-6 سال میں, وہ پورا نکالا. پھر انہوں نے نکالا کہ کیا انہوں نے انڈیویجولی اپنے جو اکاؤنٹس ہیں یہاں جو شو کیے اس میں کیا شو کیا. سو میں تو صرف ایک آپ کو چیز بتا رہا ہوں کہ اتنا کمپریہنسو. آج اگر آپ بینامی پروہیبیشن آف بینامی ٹرانزیکشن ایکٹ لے کر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس سے متصادم ہے یہ ایکٹ. ابھی بھی بہت سے اور ہیں جو متصادم ہیں, آپ پھر بھی رکیل نہیں کر رہے. میں بات نہیں کر رہا, آپ جو کہہ رہی ہیں میں صرف یہ وضاحت کر دوں. آپ یہ 24 گھنٹے کیا 24 دن لے لیں, مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ کیا ہمارے لاز دنیا کے تمام مہذب ممالک سے کوئی مختلف ہیں, یا تو یہ ہے نا کہ ہم نے کوئی ایسے بنائے ہیں which is میں بت نہیں ہوں, میں بول سکتا ہوں. سب بول سکتے ہیں. زبیر بھائی میں پتہ ہے کیا میں یہ سوچ ہی رہا تھا جب آپ اتنا ماشاءاللہ اوتھنٹک طریقے سے گفتگو کر رہے تھے, اتنی ارقریزی اگر آپ اللہ واسطے پاکستان کے لیے استعمال کریں, سوری اس کو پرسنل نہ لیں, دیکھیں اور کس کے لیے کام کرتے ہیں, کیا اپنے لیڈرز کو اس طریقے سے ڈیفینڈ کر کے سر وہ جینوئنلی بلیو کرتے ہیں نا, آپ ان کی پیٹریوٹزم کا سوال نہیں اٹھا سکتے. آپ کی بات میں نہیں بولا, مجھے بولنے دیں. میرے دل کا غبار ہلکا کرنے دیں. میرے کیا میں اپنی ضمیر کی عدالت میں سرخرو ہوں گا اگر میں اپنے لیڈر کی ہر اچھی بری بات کو میں ڈیفینڈ کروں؟ مجھے ایک بات بتائیں مہر عباسی صاحبہ, مجھے ایک بات بتائیں. کنسیڈرنگ پاکستانی عوام جس طرح سے ہم رہ رہے ہیں, کل آپ نے دیکھا ہوگا ملتان میں جو چلڈرن ہسپتال میں جو بچوں کی حالت ہے, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پختونخوا بلوچستان یا سندھ میں بھی بہت اچھے حالات ہیں, لیکن میں آپ کو پاکستان کی عمومی بتا رہا ہوں کہ بچے آپ کے آج بھی زمینوں پہ بیٹھے پڑھ رہے ہیں, ہسپتالوں میں ایک بیڈ پہ 2-2-3, اور پورے پاکستان میں حالت ہماری یہ ہے. کتنے شرم کا مقام ہے کہ ہمارے لوگ وزارتوں میں, وزارت عظمیٰ میں آ کے انہی عوام کے پیسے لوٹ کے باہر نکالتے ہیں. ایک سوال آپ سے, کیونکہ زبیر صاحب کے سامنے پوچھا, ایک سوال آپ سے سر, ایک سوال آپ سے. اور آپ نے پوچھا کہ کس لاء کی خلاف ورزی ہوئی ہے. میاں صاحب نے خود ایڈمٹ کیا ہے, قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نے 70 کی دہائی میں پیسے باہر بھیجے, حالانکہ اس زمانے میں آپ پیسے آپ پاکستان سے باہر بھیج ہی نہیں سکتے تھے. مجھے بتائیے, خود یہ ایکسپٹ کیا انہوں نے, کنٹرڈکشن ہے. میرا سوال کیا ایک انمسٹیکیبل پرووکیشن نہیں ہے تحریک انصاف کی طرف سے رائیونڈ کا رخ کرنے سے, میکنگ اٹ پرسنل, جس کی وجہ سے کوئی جماعت آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں؟ چلے ان کو تو چھوڑے نا, وہ ریزن نہیں ہے. کاف لیگ بھی اب آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہونے کو تیار, قادری بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو نہیں تیار. دوسری ریزن ہے کیا؟ دوسری ریزن یہ ہے کہ with all due respect to madam, ایک عمران خان ہے, اس کو سامنے سے ہٹا دیں, باقی سارا مکمکا ہے, ایک کوئی گینگ ہے. سب لوگوں نے کسی نہ کسی وقت میں پاکستان میں حکومتیں کی ہیں, آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی, پاکستان میں سب نے حکومتیں کی ہیں اور سب سے یہاں سے لوٹا ہے. اگر میں آ رہی ہوں, میرے پاس ملیہ لودھی صاحبہ لائن پہ موجود ہے. I just need to talk to her. I really need to. You're here. I will give you time. Absolutely. ملیہ لودھی صاحبہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ملیہ لودھی صاحبہ, سب سے پہلے تو آپ کو مبارک دینا چاہوں گی. نواز شریف صاحب نے بریلینٹ طور پہ کشمیر کا مقدمہ لڑا یونائٹڈ نیشنز میں, اور آج جو آپ نے جواب دیا سشما سوراج کا, اگین زبردست تھا, بریلینٹلی ریسیوڈ بائی ایوری بڈی. میں آپ سے ایک دو چیزیں پوچھنا چاہ رہی ہوں. یہ سب سے پہلے بتائیے گا کہ
یہ جو آپ نے ذکر کیا انہوں نے کہا کہ بہادر علی چلتا پھرتا ثبوت ہے پاکستان کے کراس بارڈر ٹیررزم کا. آپ نے کلبھوشن یادو کا ذکر کیا ادھر بیٹھ کے کہ بھئی یہ بھی چلتا پھرتا ثبوت ہے. کا اس کے تمام تر ایویڈنس اور فائل اور ثبوت جو ہے وہ پہنچائی جائے گی ٹو دا کنٹریز دیئر؟ جی ہم نے آلریڈی ایک ڈوسیئر تو دے دیا ہے سیکرٹری جنرل کو بھی, اور جو پرماننٹ ممبرز ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے ان کے کیپٹلز کو بھی دیا جا رہا ہے. وہ ڈوسیئر کشمیر پہ ہے اور وہاں پر جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں. اس کے بعد ہمارا ارادہ یہ ہے کہ کچھ اور ثبوت جو ہیں ہمارے پاس وہ بھی ہم پیش کریں گے, مگر اس پہ ابھی ہم کام کر رہے ہیں. لیکن یہ ہماری جو آپ کہہ سکتے ہیں سفارتی کیمپین ہے ٹو ایکسپوز انڈیا, بیکاز وہ سارا وقت تو ہم پہ الزام لگاتے رہتے ہیں, لیکن اپنا جو ریکارڈ ہے ان کا خطے میں اور ان کا جو ریکارڈ ہے انٹرفیئرنگ ان پاکستان انٹرنل افیئرز, میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ ان کے وزیر اعظم نے خود بار بار بلوچستان کا ذکر کیا, جو کہ نہ صرف ڈپلومیٹک نارمز کے خلاف ہے مگر اس سے جو سیکیورٹی جو یونائٹڈ نیشنز کی چارٹر ہے ان کے پرنسپلز کی تو بالکل ہی خلاف ورزی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ چاہے ہم پہنچائیں یا نہ پہنچائیں یہ پیغام تو دنیا کو پہنچ چکا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی نے دیکھیں نا, ایک چیز جو انہوں نے دیکھی ہے وہ یہ کہ وزیر اعظم نے جو یہاں تقریر کی وہ ایک کنسٹرکٹیو تقریر تھی, اس لیے کہ انہوں نے ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے تجاویز بھی دیں اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جی ہمارے دروازے مذاکرات کے لیے کھلے ہیں اور ہمیشہ کھلے رہیں گے. تو آپ یا بائیلیٹرلی ہم سے ریزالو کریں, ایک پرامن حل تلاش کریں کشمیر کا, یا آپ یہاں پر انٹرنیشنلی جو ہے ملٹی لیٹرلی آپ کسی کو رول پلے کرنے دیں. جس طرح یو این سیکرٹری جنرل نے پرائم منسٹر کو کہا, میں بھی موجود تھی اس میٹنگ میں, سیکرٹری جنرل نے کہا میرے تو گڈ آفیسرز اویلیبل ہیں, میں تو حاضر ہوں کہ اگر آپ میڈیشن کے لیے تیار ہیں تو میں پھر ہندوستان کو بھی تیار کرنے کی کوشش کروں گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے جو ایکسپوز ہو رہا ہے انڈیا انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے, تو وہ تو ملیح صاحب ایک اور بات بتائیے گا, آپ نے سشما سوراج کی پوری تقریر کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا. مجھے بتائیے گا کہ ابھی جب, اور مگر میں آپ کی باتیں پہلے بھی سن رہی تھی چند دن قبل, آپ کہہ رہی تھی کہ بھئی یہ دس از بہت غلط ایٹیٹیوڈ ہے بھارت کا, ان کے وزراء کا, ان کی حکومت کا, کہ یہ جس طرح وار مانگرنگ کر رہے ہیں, ایک ہائپر ٹینشن پھیلا رہے ہیں. مگر آج ہمارے ابھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں, وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ یہ ہمارے ہتھیار شو کیس کرنے کے لیے نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے اس طرح کے بیانات سے معاملات مزید کشیدہ ہوں گے, ہمیں ریفرین کرنا چاہیے at this point even our officials؟ دیکھیں مین چیز یہ ہے کہ ایسکلیشن ان کی طرف سے آ رہی ہے مہر, اور وہ ہی ایسکلیٹ کر رہے ہیں وار آف ورڈز, اور وہ ایسکلیشن لائن آف کنٹرول پہ بھی ہمیں تھوڑے بہت اس وقت انڈیکیشنز مل رہے ہیں کہ وہاں بھی ایسکلیشن کی وہ ارادے رکھتے ہیں. تو ہماری طرف سے تو پیغام یہ ہے کہ ہم تیار ہیں اگر وہ ایسکلیٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ دو نیوکلیئر نیبرز کو اس قسم کی باتیں کرنی چاہیے جس طرح کی ہندوستان کی لیڈرشپ کر رہی ہے. دیکھیے وہ کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں آئے. میں تھوڑا سا آپ کو اگر مجھے آپ موقع دیں, وہ شروع ہوئے وار ٹاک. پہلے تو انہوں نے ڈرمز آف وار بیٹ کیے, اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم اس ملک کو یعنی کہ پاکستان اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم ڈکلیئر کروائیں گے, ناکام. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کریں گے, ناکام. They failed on every front. Then انہوں نے کہا کہ جی ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو ذرا پھر سے ریویو کرتے ہیں. وہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے, یعنی کہ وہ جو مرضی پروپیگنڈا کریں, وہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی کو اس طرح سے ایبروگیٹ کریں گے تو وہ تو اون گول ہوگا, بیکاز ان پہ بھی اثر ہوگا. اچھا مگر میرا ایک سوال ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے ملیح صاحبہ آپ سے, کہ کس طرح ناکام. دیکھیں آپ نے ابھی خبر دیکھی ہے کہ ساک سمٹ پہ بھی اب بھارت نہیں آ رہا, نریندر مودی نہیں آ رہے ادھر ہمارے اسلام آباد میں, ہم ہوسٹ کر رہے ہیں نومبر میں. دے آر ریفیوزنگ ٹو کم. بھوٹان نہیں آ رہا, بنگلہ دیش نہیں آ رہا, ہمارے 3 پڑوسی ہم سے نالا ہیں, افغانستان کے اپنے دکھڑے ہیں, دے بلیم اس فار ایوری تھنگ. بھارت کو دیکھ لیجیے, ایران کے ساتھ ایشوز ہے. سو وین یو سے ناکام ناکام ناکام, we are failing at several levels, maybe in diplomacy as well. نہیں مہر, دیکھیں ان کے جو ڈکلیئرڈ آبجیکٹیوز ہیں میں اس پہ بات کر رہی ہوں. فرسٹ آف آل جیسے میں نے کہا, انہوں نے کہا کہ سرجیکل اسٹرائکس کرنے کی ہم قوت رکھتے ہیں. اس طرح کی کوئی قوت نہیں ہے. سرجیکل اسٹرائکس آر ویری ڈینجرس, اور اس طرح کی ٹاک ہونی نہیں چاہیے. تو اس حوالے سے میں کہتی ہوں دے فیلڈ in that sense. اس کے بعد they also failed جب انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کریں گے. وہ تو آپ نے دیکھ لی ہے, نیو یارک میں 48 گھنٹے کے اندر اندر ہمارے وزیر اعظم نے
टॉप वर्ल्ड लीडर से मुलाकात की, जो दुनिया के सबसे अहम ममालिक हैं, उन सबसे मुलाकातें हुई, ये किस किस्म की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है? जी बिल्कुल, ओके, एब्सोल्युटली। अब आखिरी सवाल बीबी, बिकॉज टाइम जरा सा कम है, मलिया साहब बताइएगा कि एक मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस रिवर्स करने का सोच रहे हैं, वाटर ट्रीटी के हवाले से आप देख रही हैं कि खबरें सही नहीं आ रही, तीसरा दिन दे रिफ्यूजिंग टू अटेंड द सार्क समिट इन नवंबर, आपका क्या रद्द अमल है? Well, Meher, then the world can see which is the country that is trying to subvert chances of peace, which is the country that is still saying कि although talks are no favor to Pakistan, लेकिन हमारे दरवाजे अभी भी खुले हैं, आप बात करें हमसे, बिकॉज हमें एक और अमन तलाश करना है अपनी डिफरेंसेस का। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त एस्केलेशन उनकी तरफ से आ रही है, वो एक्सपोज हो रहे हैं और ऑन गोल्स कर रहे हैं, वो अपने ही आपको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर रहे हैं बाय दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ मलिया मौजूद थी, पाकिस्तान की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपने सुना बात, अब एस्केलेट हो रहे हैं टेंशन, सख्त किस्म के, मोस्ट फेवरेट नेशन रिवर्स हो रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी खतरे में नज़र आ रही है, गो कि वो खुद आइसोलेट होंगे डिप्लोमेटिकली, नहीं हो सकता इस तरह कि एक बंदा छोड़ दे या एक बंदा इसको एब्रोगेट कर दे, रिटर्न होना होता है दोनों ममालिक के दरमियान, रियासत टू रियासत। ये सारे इशारे गलत जा रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि ऐसे वक्त में हमें यूनिटी का मुजाहरा करना चाहिए? अभी आप थोड़ी देर पहले तनकीद कर रही थी। देखिए, मैं सबसे पहली बात तो ये है कि बड़ी इंपॉर्टेंट दो इंटरेस्ट जो है उनको आपने अलग-अलग से देखना है, एक हुकूमती इंटरेस्ट है और एक रियासत का इंटरेस्ट है। जब आप हुकूमत पे तनकीद करते हैं, हुकूमत को उसके तमाम वो गलत कारियाँ उनका आईना दिखाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप नेशनल यूनिटी को सबोताज कर रहे हैं। ज़रदारी साहब रोल मॉडल थे, रोल मॉडल, अगर वो रोल मॉडल नहीं थे, 4 साल 5 साल कंट्रोवर्शियल रहे हैं, बनने के लिए आए थे ना, ये तो रोल मॉडल बनने के लिए आए थे, सब ठीक करने के लिए आए थे और इस मुल्क को राह रास्त पे चलाने के लिए आए थे। तो मैं वो रास्ता ढूंढ रही हूँ कि वो सीधा रास्ता कौन सा था जिस पर मियाँ साहब इस मुल्क को लेके चलने के लिए आए थे। इन्होंने, आपने जिन मुल्कों का जिक्र किया, सिर्फ एक जगह रह गई है, वो है समंदर, हर तरफ खतरात है ना, आपने ईरान का जिक्र किया, अफगानिस्तान का, इंडिया का, अब समंदर ही बचता है और वहां पे भी जो सूरत हाल आपके सामने है। तो ये मुल्क को किधर लेके जाना चाहते हैं? इस मुल्क को बड़े मौजूद तरीके से शायद कहना चाह रही है, जाओ डूब मरो। नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए जी, बेहतर वक्त खत्म हो रहा है। अली मोहम्मद साहब, स्टेबिलिटी इनके कंडक्ट से आएगी, इनके रवैयों से आएगी, बादशाहत का खात्मा होगा तो जमहूरियत आएगी इस मुल्क में, जमहूरियत आएगी तो इस मुल्क में अमन आएगा, रूल ऑफ लॉ होगा, इंसाफ होगा, और ये लोग सड़कों की बजाय पार्लियामेंट में आएंगे। सड़कों के ऊपर आखिरी जी, मैं ऑनेस्टली समझता हूँ मेहर साहिबा कि जिस भी पॉलिटिशियन के इंटरेस्ट, चाहे वो जैसे भी इंटरेस्ट हों, पाकिस्तान से बाहर हैं, उसको पाकिस्तान में सियासत का हक नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई। सर आपके लीडर भी है वैसे, बच्चे सबके लीडर, सबके लीडर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया की जरूरत है और वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।